أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین ہماری چل رہی ہے اور 22ویں پارے کی آخری 2 آیتیں آپ نے سنی ہیں اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 27 تک۔ جس بستی کا ذکر اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں اس بستی میں 2 پیغمبر آئے، بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، پھر تیسرے پیغمبر آئے ان کو بھی جھٹلایا، پھر بات چیت ہوئی اور قتل کی دھمکیوں تک بات پہنچ گئی۔ اسی شہر کے کنارے پر ایک شخص جو انہی بزرگوں کی محنت سے مسلمان ہوئے تھے اور تاریخی روایات میں ان کا نام حبیب ابن اسماعیل نجار لکڑی کا کام کرنے والے، جس کو ہمارے عرف میں کارپینٹر کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بڑھائی کہتے ہیں۔ یہ کام کرتے تھے اور ان کو اللہ جل جلالہ نے ہدایت دی ان بزرگوں کی محنت سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کو کوڑ کی بیماری تھی، ان کے بدن میں زخم تھے اور 70 سال سے یہ لگے ہوئے تھے، دعا کرتے تھے اور تھے بت پرست۔ حبیب ابن اسماعیل یہ بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان پیغمبروں نے بات کی، مسلمان ہو گئے اور ان پیغمبروں سے کہا کہ میں تو بیمار آدمی ہوں، کیا جس رب پہ میں ایمان لایا ہوں یہ تکلیف مجھ سے دور کر سکتے ہیں تمہارے رب؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے رب تو قادر ہیں، وہ کر لیں گے۔ دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کے بدن سے ساری بیماری ختم کر دی، تو ان کا ایمان اور پکا ہوا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی آپ کو دیکھے بغیر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تین لوگ تھے۔ ایک یہ تھا، حبیب تھا، جو ہمارے نبی کے بعثت سے 600 سال پہلے ان کو یہ بات جب معلوم ہوئی کہ آخری نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اس کا ذکر تھا اور ہمارے نبی کا نام پچھلی کتابوں میں احمد تھا اور محمد نام ان کے دادا نے رکھا تھا۔ تو وہ پیغمبر آئیں گے، وہ ایسے صفات والے ہوں گے، ان علاقوں میں آئیں گے۔ تو اس حبیب نے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 600 سال پہلے ایمان لا چکا تھا۔ اور ایک وہ شخص تھا جو یمن کا بڑا تھا، بادشاہ تھا، اور یمن کے بادشاہوں کا لقب جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، یہ فرعون نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے۔ جیسے روم اور عیسائیوں کے بادشاہوں کا لقب وہ قیصر ہوا کرتا تھا اور ترک کے بادشاہوں کا لقب خاقان ہوا کرتا تھا اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، تو یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع ہوا کرتا تھا۔ تبع اس کا ذکر سورہ دخان میں ہے، تبع کا لفظ۔
تو طبع اکبر اس نے بھی کلمہ پڑھا تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، ایسے ایسے ہوں گے، تو اس نے مسلمان بھی ہوا. اور جس علاقے میں یعنی مدینہ منورہ کے علاقے میں، یہ بات بھی کتابوں میں تھی، جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے وہاں پر وہ پیغمبر آئیں گے. اس نے باقاعدہ علماء کی جماعت لے کے وہاں آباد کیا مدینہ منورہ میں، اور وہاں پر گھر بنائے ان کے لیے خرچوں کا انتظام کیا. اور ایک گھر اللہ کے رسول کے نام کا بھی بنایا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ یہاں اس گھر میں رہیں گے. اور تیسرا وہ آدمی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد تھا، ورقہ ابن نوفل. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ کو سینے سے لگایا تھا، اور پہلی وحی آئی تھی. ابھی آپ کو دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا. دعوت کا حکم آپ کو ملا تھا یا ایھا المدثر سے. تو بس وہی آ گئی تھی کہ آپ پڑھ لیجئے 5 آیتیں. اس سے ہمارے نبی کو بخار ہوا تھا، طبیعت خراب ہوئی تھی اور بے چین ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی. یہ تھے تو عرب لیکن عیسائی ہو گئے تھے. اس زمانے میں مذہب جو حق تھا وہ عیسائی مذہب تھا، اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کرتے تھے. کون؟ ورقہ ابن نوفل. یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے. اور جب حضرت خدیجہ نے حالات سنائے اپنے ان کو کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی اپنے شوہر کا، اللہ کے رسول کا بتایا کہ ان پر ایک قسم کا حال آیا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے وہ غار حرا کا سارا قصہ سنایا تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور آپ کو اللہ ایک محنت دیں گے، اور آپ جب وہ محنت کریں گے تو یہ آپ کا علاقے والے آپ کو نکالیں گے یہاں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا اچھا مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس شخص نے بھی محنت کی اس شخص پہ حالات آئے. اور اگر میں اس وقت جب آپ تبلیغ کا کام شروع کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے، اگر میں طاقتور ہوا اور میرے میں جان ہوئی، میں تمہاری مدد کروں گا اور مضبوط مدد کروں گا. تو خیر وہ تو بوڑھے آدمی تھے. کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ورقہ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو آپ سے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ورقہ مسلمان تھا. تو چونکہ ہمارے نبی نے تو دعوت نہیں دی، لیکن ہمارے نبی کو انہوں نے تسلیم کر لیا. اور ہمارے نبی پھر فرمایا کرتے تھے کہ ورقہ کو برا بلا مت کہو، وہ مسلمان ہو کے مرا ہے، میری رسالت کی اس نے تصدیق کیا. تو ایسے ہی ہمارے نبی کی رسالت کی تصدیق اس شخص نے بھی کی جس کا نام حبیب تھا. اس کو پتہ چلا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں مجھے کلمہ ملا ہے اور انہی کو لوگ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اور یہ لوگ وسط شہر میں تھے، یہ شہر کے کنارے میں تھا، تو یہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا. سعی کا لفظ جو ہے وہ دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے اور اہتمام سے چلنے کے لیے بھی آتا ہے. تو جیسے جمعے کے لیے بھی سعی کا لفظ ہے. تو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو ترجمہ یہاں نہیں کریں گے، بلکہ یہاں کہیں گے کہ بھی اہتمام سے جمعے کی تیاری کے لیے چلو. تو یہ آدمی اہتمام سے آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا اور کہنے لگا دیکھو ان لوگوں کی بات مان لو، ان کو اللہ نے بھیجا ہے، اور دیکھو ان میں 2 صفتیں ہیں جو ہر آسمانی بات کے کرنے والے میں ہوتی ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ یہ بے غرض ہے، اس دعوت و تبلیغ اور آسمانی بات کے پہنچانے میں کچھ مانگتے نہیں ہیں. دوسری ان کے اندر صفت یہ ہے کہ ان کی بات صحیح ہے. بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں لیکن ان کی بات غلط ہوتی ہے، وہ بات آسمانی بات نہیں ہوتی، وہ اپنی باتیں ہوتی ہیں.
تو ان کی بات صحیح ہے، یہ آسمانی بات ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور کیا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ پھر ہمیشہ کے لیے یہ، چونکہ اب آپ کہیں گے کہ یہ قصہ یہاں کیوں ہے، چونکہ قرآن پاک قیامت تک کی کتاب ہے، اور یہ جو امت ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے بھیجی گئی ہے کہ آسمانی باتیں دوسروں کو بتائے اور آسمانی باتیں پیش کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یعنی اس امت کو صرف عبادت کے لیے نہیں بھیجا۔ اور ایک اور بات کل ہمارے مطالعے میں آئی مشکات شریف کے، کہ یہ جو عبادت ہے، اس عبادت سے لوگ نہیں بنتے۔ آپ جتنے بڑے عابد بن جائیں، آپ کی عبادت آپ کی ذات تک محدود رہے گی، کسی کو آپ کی عبادت سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ تو آپ نے دعوت دینی ہوگی، وہ تو آپ نے اپنی صلاحیت، اپنا دل دماغ استعمال کرنا ہوگا، تب آپ سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کہیں گے میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، تو بہت آپ اچھے آدمی ہیں لیکن اپنے لیے ہیں۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ متعدی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہر آدمی کے ذمے ہے کہ جس کو جتنا علم اللہ نے دیا ہے وہ آگے اس کو پہنچائے۔ اور حدیث ہماری کتاب العلم کی چل رہی ہے مشکات شریف میں، اس میں اللہ جل جلالہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ جو علم والے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، آسمانی علم والے لوگ ہیں، ان کے لیے آسمانی ساری مخلوق دعا کرتی ہے، زمینی مخلوق دعا کرتی ہے، چونٹیاں دعا کرتی ہیں، اور مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سمندری ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ اس کی وجہ لکھی ہے شارحین نے، وہ یہ ہے، یہ جو علم والے لوگ ہیں یہ علم کو پھیلاتے ہیں، جس کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ آگے دیتے ہیں۔ تو چونکہ دنیا کی بقا اللہ کے نام سے ہے، دنیا باقی رہے گی کب تک؟ جب تک اللہ کا نام رہے گا۔ تو چونکہ عالم آدمی چپ نہیں رہتا، وہ تو کہے گا، اور جس کے پاس اللہ نے جو کچھ علم دیا ہے، آپ بھی علماء ہیں۔ اور ایک اور نقطہ عجیب سے لکھا ہے، وہ یہ ہے، عام طور سے علم والے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی جس کو پورا علم حاصل کا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ نقطہ لکھا ہے محدث شیخ محدث عبدالحق دہلوی، ان کی شرح ہے مشکات شریف میں عربی میں لمعات میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم بھی ہے، جو سیکھ رہا ہے، کا اتنا وہ بھی عالم ہے جتنا اس کو آ گیا، اور جو عالم ہے وہ طالب علم ہے اس لیے کہ وہ سیکھ رہا ہے۔ ابھی جو چیز اس کو پتہ نہیں ہے اس حوالے سے وہ عالم طالب علم ہے، اور جتنی چیز سیکھ چکا ہے تو وہ طالب علم عالم ہے، جتنی چیز سیکھ چکا ہے وہ طالب علم عالم ہے، اور جو عالم ہے وہ سیکھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، تو اس حوالے سے وہ طالب علم ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ آگے زندہ کرے، تو اس کی برکت سے اللہ کا نام زندہ ہوگا۔ جب اللہ کا نام زندہ ہوگا تو دنیا رہے گی، اور جب اللہ کا نام ختم ہو جائے گا اللہ دنیا ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ بانجھ ہو کے مت مرو کہ تمہاری برکت سے کسی کو ہدایت ہی نہ ملے، بلکہ تم ایسی محنت کرو کہ تمہاری برکت سے لوگ مسجد والے بنے، دیندار بنے، اللہ والے بنے، اللہ کی طرف بلانے والے بنے۔ تو یہاں پر یہ جو حبیب نجار ہے، اس نے ہمیں دعوت کا ڈھنگ سکھایا ہے، اور ہمارے رب نے یہاں نقل کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دعوت والا وہ یوں مخاطب نہیں کرتا جس سے لوگوں کے دل ٹوٹے، حالانکہ وہ تو سارے مشرک تھے، ان کے لیے کیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، حالانکہ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں کیا ہوا تم خدا کی عبادت نہیں کرتے۔
تو یہ والا جو جملہ تھا نا، اس میں تنقید تھی، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اس میں بات اپنے پہ رکھ کر کے ان کو دعوت دی، اور دیکھو تم سب کو تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور میں اللہ کو چھوڑ کے غیر کو اپنا معبود بناؤں، اور جو غیر، اگر میں کہیں پھنس گیا تو وہ غیر مجھے چھڑا نہیں سکتے، اور اگر میں نے غیروں کو پوج لیا تو میں تو گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ اور سن لو تم سارے، میں نے تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اور میری اس دعوت کو تم قبول کر لو، اور میری اس بات کو کیا کر لو، سن لو۔ خیر بات سارا مجمع سارا مخالف تھا۔ جیسے حضرت ابو ذر نے کلمہ پڑھا رضی اللہ عنہ، تو محرم کے اندر سارے مشرکین مکہ ان پہ چڑھ گئے، اور ان کے سینے پہ چڑھ کر کے ان کو قتل کرنے لگے، تو کہ تم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا؟ ایسے ہی حبیب کا حال ہوا، لوگوں نے ان کو مارا اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو اب فرشتہ اعلان کر، ان کی شہادت ادھر ہو گئی، اور ادھر اللہ نے ان کو مرتے ہی جنت دکھا دی، اور فرشتہ اعلان کر رہے قیل ادخل الجنہ، اے حبیب تو جنت میں چلا جا۔ اب یہ جنت میں جا کر کے وہاں پر بھی اس دل سوزی کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میرا کیا اکرام کیا، اور میرے رب نے مجھے کتنی عزت دی، اور میرے رب نے میرے گناہوں کی بخشش کر لی۔ یہاں تک ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں سنا دیا، اور اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ شہر کے علاقے کے شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی بات مان لو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ان لوگوں نے، ان ایسے لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے، اور ان کی بات صحیح ہے، وہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا، تم اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا؟ نہیں، میں، حالانکہ یہ تو خود ہی مسلمان ہیں، یہ تو دعوت دے رہے ہیں، لیکن بات اپنے پہ رکھ کر کے دعوت دے رہے ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا، بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ایسے غلط قسم کے معبودوں کی سفارش مجھے کوئی کام نہیں آئے گی، نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، اب تم سے درخواست ہے میری کہ تم میری بات کو مان لو، میری بات کو سن لو۔ آخر کار بستی والوں نے ان کو قتل کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا اے حبیب تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ اس وقت بار بار گھوم رہا ہے تو سنا ہی دوں آپ کو۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک کالے رنگ کا آدمی بکریاں چراتا ہوا، یہودیوں کی بکریاں تھی اس کے پاس، آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں پیغمبر ہوں۔ اچھا، اگر میں کلمہ پڑھ لیا میں نے تو یہ جو میرا کالا رنگ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اچھا یہ جو میرے ہونٹ ہیں یہ بھی صحیح ہو جائیں گے؟ کہا یہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ تو اب میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو میں ان بکریوں کا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بکریاں لے جاؤ، جن لوگوں کے ہیں ان کے علاقے کی طرف ان کو ایسا دھکا سا دے دو تو یہ بکریاں وہاں چلی جائیں گی، اور تم ادھر آ جانا۔ خیر وہ بندہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا، اور اسی وقت وہ چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، اس میں وہ بندہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا۔ تو اللہ کے رسول کیوں چہرہ پھیرا آپ نے؟ فرمایا اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا، اور جنت کی حوریں اس کے چاروں طرف جمع ہیں اور اس کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں، اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے،
اور سچے نبی اس کی خبر دیتے ہیں تو معاملات سارے کیا ہیں؟ وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو میرے رب نے میری بخشش کر لی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر لیا۔ اللہ جل جلالہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمیں بھی باعزت لوگوں میں اللہ پاک شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری نماز قبول فرما، آسمانی باتیں جو بیان ہوئی یا اللہ قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ذریعے سے دین کو دنیا میں زندہ فرما۔ ہماری صلاحیتیں، ہمارا دل دماغ، ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، اللہ اسے اپنے دین کے لیے قبول فرما اور دین کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ ہمیں مسجد والا بنا، مسجد میں آنے والا بنا، اور ساری نمازیں مسجد میں ہم سب کو جماعت کے ساتھ نصیب فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔